امریکہ کی توجہ پاکستان میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات پر مرکوز ہے۔ امیدوار اور سیاسی جماعت کی نمائندگی کے بارے میں فیصلہ پاکستانی عوام کو کرنا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل کی پریس بریفنگ، کہا یقینی بنایا جائے کہ انتخابات پاکستانی عوام کے فائدے کے لیے ہوں گے۔ لیگی قائد میاں نواز شریف کی 4 سال بعد سیاسی سرگرمیاں، ماڈل ٹاؤن میں اجلاس، آصف علی زرداری سے رابطے، جلد ملاقات پر اتفاق، پارٹی رہنماؤں کو انتخابات کی بھرپور تیاری کی ہدایت، کہا موقع ملا تو اولین ترجیح معیشت کی بہتری ہوگی، ترقی کا سفر جہاں رکا تھا وہیں سے شروع کریں گے، پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنائیں گے، معاشی بحالی کے لیے استحکام لازم ہے، ہم نے 4 سال ڈالر کو ہلنے نہیں دیا، 20 سال پرانے منصوبے بھی ہمارے ادوار میں مکمل ہوئے، IMF نے خود کہا پاکستان بہت جلد پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا۔ خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں MQM کا وفد آج نواز شریف سے ملاقات کرے گا۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال اور الیکشن پر گفتگو ہوگی۔ شہباز شریف نے کنوینر MQM خالد مقبول صدیقی سے ٹیلی فونک رابطے میں نواز شریف سے ملاقات کی دعوت دی تھی۔ جب میں وزیر بھی تھا، وزیر اعظم کے سامنے کھڑا ہو کے یہ مطالبہ کرتا تھا کہ آئین شکنی ہوا ہے تو ہمیں پھر قانون کے حوالے سے وہ ٹرائل کروانا چاہیے، اور یہ اگر نون لیگ آج یہ مطالبہ کر رہا ہے تو یہ سوال بنتا ہے کہ پچھلے جو 16 مہینے تھے، 18 مہینے تھے، اس میں ہم نے سٹیپس کیوں نہیں لیے تھے صدر کے خلاف۔ لیول پلینگ فیلڈ کے معاملے پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آمنے سامنے، کل کے حلیف پھر حریف، ایک دوسرے پر تنزیہ وار۔ نون لیگ اسمبلی تحلیل پر صدر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر رہی ہے، 16 ماہ اقتدار میں رہے اس وقت کارروائی کیوں نہیں کی؟ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا سوال، کہا آصف علی زرداری کا نواز شریف سے رابطہ آج نہیں ہوا، یہ رابطہ نواز شریف کی وطن واپسی پر ہوا تھا، ہمارا رابطہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ رہے گا۔ 8 فروری بے نظیر بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو کے منشور کی فتح کا دن ہوگا، وہی جیتے گا جس کے پاس تیر کا نشان ہوگا۔ آٹھ فروری کا سورج بلاول بھٹو زرداری کی فتح کا پیغام لے کر طلوع ہوگا۔ عوام کی مشکلات کے تھوڑے دن رہ گئے ہیں، پیپلز پارٹی عوام کی مشکلات ختم کرے گی۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے عوام کو امید دلا دی۔ ضمنی بلدیاتی انتخابات میں جیت پر عوام سے اظہار تشکر، کہا سندھ کے دل کراچی نے بھی جیے، بھٹو کا نعرہ لگا دیا۔ بڑے جلسے کرنے والے ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمارے خلاف بننے والے گٹھ جوڑ کو شکست ہوگی۔ شرجیل میمن کہتے ہیں ہمیں لیول پلینگ فیلڈ کی امید نہیں، انتخابات میں پیپلز پارٹی کلین سویپ کرے گی۔ سیاسی مخالفین لیول پلینگ فیلڈ کا رونا نہ روئیں، الیکشن فیلڈ میں آئیں اور مقابلہ کریں۔ ایک طرف کہتے ہیں کلین سویپ کریں گے، دوسری جانب کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں۔ لیگی رہنما مریم اورنگزیب کا رد عمل، سعد رفیق نے کہا ڈیل کی خبریں بے بنیاد ہیں، الیکشن میں سب کو حصہ لینے کا حق ہونا چاہیے، ہم کسی کو جیل بھیجنے والے نہیں، ہم نے میدان میں مقابلہ کرنا ہے۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری کا سلسلہ جاری، صہیونی فوج کی 400 سے زائد مقامات پر حملے، شہید فلسطینیوں کی تعداد 10,000 سے تجاوز کر گئی۔ اسرائیل نے ایک بار پھر اسپتالوں کو نشانے پر رکھ لیا، صہیونی فورسز نے مغربی کنارے میں 152 فلسطینی شہید کر دیے۔ غزہ میں تیسری بار انٹرنیٹ اور ذرائع مواصلات بند، پانی، غذائی اشیاء، فیول کا بحران، اقوام متحدہ سمیت 18 عالمی اداروں کا جنگ بندی کا مطالبہ۔ غزہ کی صورتحال پر OIC متحرک، 12 نومبر کو ریاض میں غیر معمولی اسلامی سربراہی اجلاس بلا لیا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی قیادت میں پاکستانی وفد بھی شریک ہوگا۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف OIC کا سربراہی اجلاس سعودی عرب کی دعوت پر بلایا گیا۔ اسرائیل کے جنگی جرائم کے خلاف عالمی سطح پر شدید رد عمل، جنوبی افریقہ نے بھی تل ابیب سے اپنا سفارتی عملہ واپس بلا لیا۔ جنوبی افریقی وزیر خارجہ نے کہا فلسطینی بچوں اور شہریوں کے مسلسل قتل پر انتہائی فکر مند ہیں۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کا انخلا جاری، گزشتہ روز 6,584 افغان شہری وطن لوٹ گئے، مجموعی طور پر 1,88,000 سے زائد غیر قانونی افغانوں کی واپسی۔
کراچی سے 142 افراد چمن روانہ، لنڈی کوتل میں ٹرانزٹ کیمپ قائم، تمام ضروری سہولیات فراہم، نادرا کی 22 موبائل وینز بھی موجود۔ پاکستان اور آئی ایم ایف میں تکنیکی سطح پر مذاکرات، آئی ایم ایف کا حکومتی اداروں کے نقصانات پر پرانے اعداد و شمار کی رپورٹ ماننے سے انکار، حکومتی ملکیتی اداروں کی نقصانات کی تازہ رپورٹ طلب، وزارت خزانہ نے دسمبر تک رپورٹ فراہم کرنے کے لیے وقت مانگ لیا۔ جیکب آباد میں 80 سالہ معمر شخص دولہا بننے کو تیار، دوسری شادی نہ کرانے پر اپنے بیٹے کے خلاف مقامی عدالت پہنچ گیا، کہا بیوی کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے، دلہن عمر رسیدہ ہی ہو لیکن شادی ضروری ہے۔ دنیا کے طویل القامت پاکستانی غلام شبیر جدہ میں انتقال کر گئے۔ غلام شبیر کا نام 20 ورلڈ ریکارڈ میں شامل ہے، ان کا قد 7 فٹ 8 انچ تھا۔ اور بلوچستان میں موسم کی انگڑائی، کوئٹہ میں موسم سرما کی پہلی بارش، موسم خوشگوار، لورالئی، نوشکی اور کولو میں بھی گرج چمک کے ساتھ برسات۔